تو آپ دے دے گا خود دینے میں کون کر سہولت نہیں ہوتا ہے دیر نہیں ہونا میں کل آیا تھا جلدی بولا مغرب میں بھی کھا کر کے شاید میں آیا کا رنگ بہت بڑھیا ہے کا رنگ بہت بڑھیا ہے ایک دم سفید ہے قاری صاحب کا قلعہ ان کو پہنچا دو نا ہاں جی پہنچا دو ان کا نمبر میرا پاس واٹس ایپ میں نہیں کرنا آپ کل دے پہنچا دیں میں تو ابھی بھائی میرا بہن کا بیٹا تھا میرا سگا ہوتی ہے پھر ابھی نہیں جانے سے پھر ہم کو لفڑا کرنا ماندلی میں ہے تو جانا پڑے گا فکس کرنا لالچ اس کو لالچ کہتے ہیں فکس کرنا دنیا کی چیزوں میں فکس کرنا دنیا کی چیزوں میں حفظ کرنا برا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن دین کے کاموں میں اچھے اعمال میں عبادات میں حفظ کرنا اچھی چیز ہے مثلا کوئی آدمی کوئی شخص نیک کام کر رہا ہے اس کو دیکھ کر یہ حرص کرنا کہ میں بھی نیک کام کروں یا فلاں شخص کو دین کی نعمت حاصل ہے مجھے بھی یہ نعمت حاصل ہو جائے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں ایسی حرص مطلوب ہے ایسی حرص محبوب ہے ایسی حرص پسندیدہ ہے اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کاموں کی حرص کرو جو آخرت میں نفع دینے والے ہیں اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو حرص پیدا کریں حرص اپنے اندر جو ہے حرص پیدا کریں میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں ہم اور آپ وعظوں میں سنتے ہیں کہ فلاں عمل کا یہ ثواب ہے فلاں عمل کا یہ ثواب ہے یہ در حقیقت اس لیے بیان کیے جاتے ہیں علماء جو ہے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ان اعمال کو انجام دینے کی حرص اور فضیلت والے اعمال نوافل ہے مستحبات ہے واجبات ہے مستحبات اگرچہ یہ جو ہے فرض اور واجب نہیں ہے مستحبات لیکن ایک مسلمان کے دل میں اس بات کی جو ہے حرص ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں حاصل ہو جائے جن لوگوں کو اللہ تعالی دین کی جو ہے حرص عطا فرماتے ہیں تو ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں اسی فکر میں وہ جو ہے لگے رہتے ہیں کہ کس طرح کوئی نیکی ہمارے اعمال میں جو ہے بڑھ جائے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں
ایک نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہوا اور دل چاہا کہ جو ہے فلاں آدمی یہ عبادت کرتا ہے، فلاں شخص یہ عبادت کرتا ہے، میں بھی یہ عبادت جو ہے انجام دوں، لیکن ساتھ ہی یہ خیال آتا ہے کہ جو ہے یہ عبادت اور یہ نیک کام ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے جو ہے بس میں جو ہے نہیں ہے، ہم نہیں کر پائیں گے، ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ تو جب اس قسم کا خیال دل میں پیدا ہو، جب اس قسم کا خیال دل میں آوے، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ اس وقت جو ہے ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی ایسے وقت میں مایوس اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جائے، مایوس نا امید ہو کر، عاجز ہو کر نہ بیٹھ جائے، مجھ سے یہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی، مجھ سے یہ عبادت نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرے اور کہے کہ یا اللہ یہ کام میرے بس میں تو نہیں ہے، یہ کام میرے بس میں تو نہیں ہے، لیکن آپ کی قدرت میں ہے، لیکن آپ کی قدرت میں ہے، آپ ہی مجھے اس کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس کے کرنے کی ہمت بھی یا اللہ مجھے عطا فرما دے، یہ دعا کرے۔ کیونکہ جب جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، آدمی دعا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے توفیق مانگے گا، تو پھر دو حال سے خالی نہیں، دو حال سے جو ہے خالی نہیں، یا تو واقعتاً اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے، اس عمل کی توفیق جو ہے عطا فرما دیں گے، اور اگر اس عمل کی توفیق حاصل نہ ہوئی، کرنے کی توفیق نہ ہوئی، تو یقیناً اس نیک عمل کا ثواب انشاءاللہ ضرور حاصل ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت طلب کرے، شہادت کی موت طلب کرے، شہادت کی جو ہے موت طلب کرے اور یہ کہے کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں، اگرچہ بستر ہی پر اس کا انتقال ہوا ہو، اس کی جو ہے نیت پر، اس کے مانگنے پر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس سے پہلے ایک لوہار کا واقعہ آپ لوگوں کو بتا رہا تھا، عرض کر رہا تھا، اذان ہو گئی، بات جو ہے ادھوری رہ گئی تھی۔ ایک لوہار کا واقعہ، یہ جو ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جو ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں، ان کے شاگردوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیسی گزری، حضرت کیسی جو ہے گزری؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم کا معاملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑے کرم کا جو ہے معاملہ فرمایا، تو اور میری مغفرت فرما دی، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت بھی فرما دی، اور استحقاق کے بغیر
बड़ा दर्जा अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया, लेकिन जो है कहते हैं जो दर्जा मेरे सामने वाले मकान में रहने वाले लोहार जानते हैं, लोहार जो हर वक्त जो है लोहार फूटता है, लोहार से औजार बनाते हैं, उसको कहते हैं लोहार। तो वो जो मेरे सामने लोहार रहता था, वो जो है उसको जो बात नसीब हुई, मुझे नसीब नहीं हुआ, मुझे जो है नसीब जो है नहीं हुआ। जब ये ख्वाब देखने वाला सुबह जो है नींद से बेदार हुआ, जागा, तो उसके दिल में ये बात आ रही थी कि ये ख्वाब के बारे में जो है मालूम करना चाहिए कि ये बात क्या है, क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया कि मेरे सामने वाले मकान में रहने वाले लोहार को जो नसीब हुआ वो मुझे नहीं मिल सका, वो मुझे जो है नहीं मिल सका। इसलिए ख्वाब देखने वाला जो है इस जो है तलाश में लगा ये मालूम करूं कि वो लोहार कौन था, वो लोहार बनाने वाला जो है कौन था, मालूम करने के लिए निकला। और ये भी मालूम करना था कि उसका अमल क्या था, उस लोहार का जो है अमल क्या था, जिसकी वजह से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से भी आगे बढ़ गया। तो तलाश में निकला, वो जो है तलाश में निकलते जहां वो रहता था लोहार, वहां जाकर मालूम किया कि ये लोहार का मकान कहाँ है, लोहार का मकान कहाँ है। तो लोगों ने बताया कि ये लोहार का मकान वो सामने में है, वो सामने जो है वो लोहार रहता था। अभी एक महीना पहले या एक हफ्ता पहले उसका इंतकाल हो गया, उसका जो है इंतकाल जो है हो गया। तो लोहार के घर पहुंच गया, लोहार के घर गया और जो है उसकी बीवी से, लोहार की बीवी से अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने ये ख्वाब देखा, मैंने जो है ये ख्वाब जो है देखा। और पूछा तुम्हारा शौहर ऐसा कौन सा अमल करता था, तुम्हारा शौहर ऐसा कौन सा जो है अमल करता था जिसकी वजह से वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से आगे बढ़ गया। सवाल किया, पूछा बीवी से। लोहार की बीवी ने बताया कि मेरा शौहर ऐसी खास कोई जो है इबादत तो नहीं करता था, वो जो है लोहार हर वक्त लोहार तोड़ता था, लोहार जो है पीटता था, लोहार जो है कूटता था। मगर ये बात जो है गौर करने की जरूरत है। जब भी वो लोहार कूटता, लोहार पीटता, उसकी कान में मौज़िन साहब की अजान की आवाज आती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की आवाज कान में पड़ती तो फौरन अपना काम बंद कर देता था, वो फौरन अपना काम जो है बंद कर देता था। कहते हैं अगरचे उसने हाथ में हथौड़ा उठा लिया हो कूटने के लिए, वो जो है हथौड़ा पीछे फेंक देता, दोबारा कूटता नहीं, दोबारा पीटता नहीं, दोबारा जो है पीटता नहीं। तो ये जो है ये काम किया करता था, मेरा शौहर ये काम जो है किया करता था। अब अजान की आवाज आई तो ये उसको गवारा नहीं होता था कि वो काम करे, और नमाज की तैयारी में वो लग जाता था, नमाज की तैयारी में जो है लग जाता था। ये जो है उसकी बीवी ने ये बात जो है सुनाई। और दूसरी बात
دوسری بات میں نے کیا دیکھا اس کے اندر؟ دوسری بات میں نے یہ دیکھا کہ جو ہے ہمارے سامنے والے مکان میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، وہی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، یہ جو ہے رہا کرتے تھے، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ تو وہ جو ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ رات بھر اپنے چھت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، رات بھر اپنے چھت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ تو میرا شوہر کیا کہتا تھا؟ میرا شوہر یہ کہا کرتا تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ کے نیک بندے ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی فراغت عطا فرمائے، یعنی جو ہے مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے کی توفیق دے۔ وہ دل میں جو ہے رش کرتا تھا، میں بھی عبادت کرتا۔ یہ جواب سن کر اس شاگرد نے، اس آدمی نے یہ جو ہے محسوس کر لیا کہ یہ جو ہے کیا ہے، بس یہی حسرت ہے، یہی حرص ہے، یہی حسرت ہے جس نے ان کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ سے آگے بڑھا دیا، آگے جو ہے بڑھا دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، جو بعض اوقات انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، بعض مرتبہ انسان کو کہاں سے کہاں جو ہے پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے جب کسی کے بارے میں سنو، کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ فلاں شخص یہ نیک عمل کرتا ہے، یہ نیک کام جو ہے کیا ہے کرتا ہے، تو اس نیک کام کے بارے میں، اس نیک عمل کے بارے میں حرص اور حسرت ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے کہ ہم بھی یہ کام کریں، ہم بھی یہ کام جو ہے کریں، کاش ہمیں بھی اس کام کرنے کی جو ہے توفیق ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بعض فقراء صحابہ، بعض جو ہے غریب صحابہ، بعض فقراء صحابہ، بعض جو ہے غریب صحابہ جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر جو ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں یہ فکر ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی دولت مند ہے، مالدار ہے، رئیس ہے، ان پر ہمیں رشک آتا ہے، ان پر ہمیں جو ہے کیا آتا ہے، رشک آتا ہے، کہ اس لیے کہ جو جسمانی عبادت ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، جسمانی عبادت جیسے ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جسمانی عبادت کے علاوہ مالی عبادت بھی وہ کرتے ہیں، مالی عبادت، مثلا صدقہ، خیرات کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں، لہذا آخرت کے درجات میں وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، وہ ہم سے جو ہے آگے جو ہے بڑھ جائیں گے، اور ہم جتنی بھی کوشش کریں لیکن غریب ہونے کی وجہ سے، مسکین ہونے کی وجہ سے ان سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ یہ آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر جو ہے بعض فقراء صحابہ نے یہ عرض کیا، تو اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے کیا جواب دیا؟ جواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں،
ایک ایسا جو ہے عمل جو ہے بتاتا ہوں، اگر تم اس یعنی اس عمل کو پابندی کے ساتھ کر لو گے، کرو گے، تو صدقہ خیرات کرنے والوں سے تمہارا ثواب بڑھ جائے گا، تمہارا جو ہے ثواب جو ہے کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، اور تم سے کوئی آگے نہیں بڑھے گا، تم سے کوئی جو ہے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی پڑھے گا تو وہ جو ہے اس کا عمل جو ہے زیادہ بڑھ جائے گا۔ بس اذان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ